اس ویڈیو میں ہم بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور امریکہ اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے بات کریں گے۔ 4 اپریل کو امریکہ کے بنگلہ دیش کے ساتھ سفارتی تعلقات کے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں، لیکن سالگرہ کے ارد گرد اصل دھوم دھام دونوں ملکوں کے درمیان سفارتی تعلقات کے مستقبل کے بارے میں تھی۔ جہاں امریکہ نے گزشتہ دسمبر میں بنگلہ دیش کی اسپیشل سیکیورٹی فورس یونٹ ریپڈ ایکشن بٹالین کے خلاف پابندیاں عائد کیں، جو کہ ماورائے عدالت قتل یا ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز، تشدد اور جبری گمشدگیوں یا انفورس ڈسپیرنسز کے فیصلے کے تناظر میں تھیں۔ راب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ قابل اعتبار طور پر ان تمام معاملات میں ملوث ہے۔ سن 2003 میں ریپڈ ایکشن بٹالین امریکہ اور برطانیہ کے تعاون کے ساتھ انسداد دہشت گردی فورس کے طور پر قائم کیا گیا، جو کہ برسوں کے دوران ایک پولیٹیکل ڈیتھ اسکواڈ میں تبدیل ہو گیا۔ یونٹ کی بدسلوکی کا ریکارڈ اتنا وسیع ہوا کہ 1 دہائی سے بھی زیادہ عرصہ قبل برطانیہ کی حکومت نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تنقید کے بعد اپنے اراکین کی حمایت اور تربیت واپس لے لی تھی، اور امریکہ نے بڑے پیمانے پر اس کی حمایت کو محدود کر دیا تھا۔ اس کے بعد سے ریپڈ ایکشن بٹالین کو گمشدگیوں اور قتل کے سینکڑوں مزید واقعات سے جوڑا گیا ہے، خاص طور پر سیاسی حزب اختلاف کی شخصیات، مخالفین یا بنگلہ دیشی حکومت پر تنقید کرنے والے دیگر افراد۔ امریکی حکومت نے اپنی تمام حالیہ بات چیت میں واضح کیا ہے، بشمول بنگلہ دیشی وزیر خارجہ AK عبد المومن اور امریکی انٹونی بلنکن کے درمیان ملاقاتیں اور امریکی سفیر پیٹر ہاس کے بیانات کہ سفارتی تعلقات مضبوط رہنے کے باوجود امریکہ کو شدید تحفظات ہیں، جن کا تعلق بنگلہ دیش میں انسانی حقوق اور جمہوریت کے مستقبل سے ہے۔ تاہم بنگلہ دیشی حکومت امریکی خدشات کو نظر انداز کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ مثال کے طور پر وزیر اطلاعات اور نشریات حسن محمود نے مبینہ طور پر میڈیا کو بتایا کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے وزیر اعظم شیخ حسینہ کو ایک نجی خط لکھا، جس میں انہوں نے ریپڈ ایکشن بٹالین کی تعریف کی ہے اور یہ کہ پابندیاں ہٹانے کے بارے میں پہلے ہی سے بات چیت جاری ہے۔ امریکی حکومت کو یہ واضح کرنا چاہیے کہ جب تک بنگلہ دیشی حکومت ان خلاف ورزیوں کی معتبر تحقیقات نہیں کرتی جن کی وجہ سے پہلے پابندیاں لگیں اور جواب دہی کے لیے ٹھوس اقدامات نہیں اٹھاتی، تب تک انسانی حقوق کی پابندیوں سے کوئی دستبرداری نہیں ہوگی۔ جو بائیڈن کو ان رپورٹوں کی وضاحت کرنی چاہیے کہ انہوں نے اسی یونٹ کی تعریف کی جس کی امریکہ نے ابھی منظوری دی ہے، اور اس کے بجائے اسے ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ امریکی پابندیوں کے جواب میں بنگلہ دیشی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وہ ان درجنوں جبری گمشدگیوں یا انفورس ڈسپیرنسز کی تحقیقات کرے گی جو اس وقت اقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ انفورسڈ یا غیر رضاکارانہ گمشدگیوں کے پاس زیر التوا ہیں۔ اس کے بجائے بنگلہ دیشی حکومت متاثرین کے اہل خانہ اور کارکنوں کو ہراساں کر رہے ہیں، جو الزامات کو چھپانے کی کوشش اور بدسلوکی کی اطلاع دینے والوں کو باہر نکالنے کی ایک کوشش ہے۔ متاثرین کے اہل خانہ نے بتایا کہ حکام نے آدھی رات کو ان کے گھروں پر چھاپا مارا، انہیں ڈرایا دھمکایا اور انہیں یا تو خالی کاغذ پر دستخط کرنے یا پھر پہلے سے لکھے گئے بیانات پر دستخط کرنے پر مجبور کیا، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہو کہ خاندان کے کسی فرد کو زبردستی غائب نہیں کیا گیا، اور یہ کہ انہوں نے جان بوجھ کر اسے لاپتہ کیا ہے اور پولیس کو گمراہ کیا ہے۔ حکام بنگلہ دیشی انسانی حقوق کی تنظیموں کے دفاتر میں بھی دکھائی دیتے ہیں، عملے پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ وہ اپنے ذرائع ظاہر کریں اور بدسلوکی کی اطلاع دینے والوں کو بے نقاب کریں۔ گزشتہ 1 دہائی سے ریپڈ ایکشن بٹالین کے خلاف لگائے گئے متعدد مستند دستاویزی الزامات کا جواب دینے کے بجائے بنگلہ دیشی حکومت نے ناقابل فہم اور غیر واضح تردیدیں جاری کر رکھی ہیں۔ امریکی پابندیوں کے اعلان کے بعد خارجہ سیکرٹری مسعود بن مومن نے ایک بیان جاری کیا کہ پابندیاں من گھڑت اور بے بنیاد الزامات پر مبنی ہیں، اور یہاں تک قیاس کیا کہ شاید جبری گمشدگی کا شکار ہونے والے کچھ غیر قانونی تارکین وطن تھے جو درحقیقت بحیرہ روم میں ڈوب گئے تھے۔ مضحکہ خیز ہونے کے باوجود بنگلہ دیشی حکومت کی اس یونٹ کی بدسلوکی کے بارے میں تردید قابل قیاس ہو چکی ہے۔ سن 2018 میں وزیر اعظم کے بیٹے نے بغیر ثبوت کے لکھا کہ غائب ہونے والوں میں سے بہت سے لوگ روپوش تھے کیونکہ وہ مجرمانہ پوچھ گچھ کے لیے مطلوب تھے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا کہ دنیا کو بنگلہ دیش کی گمشدگیوں کی کہانی کو جھوٹ کے طور پر مسترد کر دینا چاہیے۔ بنگلہ دیشی انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس سال 97 جبری گمشدگیوں کو ریکارڈ کیا تھا۔
اگر بنگلہ دیشی حکومت ریپڈ ایکشن بٹالین کی پابندیاں ہٹانا چاہتی ہے تو اسے امریکی خدشات کو نظر انداز کرنا بند کر دینا چاہیے، اور اچھی طرح سے دستاویزی زیادتیوں کا بہانہ کرنا محض ایک پرانی کہانی ہے۔ اس کے بجائے حکومت کو چاہیے کہ وہ ریپڈ ایکشن بٹالین فورس کی زیادتیوں کے ذمہ داروں کو جواب دہ ٹھہرانے اور متاثرین اور ان کے خاندانوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ سب سے پہلے بنگلہ دیشی حکام کو اعلیٰ سطح پر سخت اور بار بار عوامی بیانات دینے چاہیے کہ ہر سطح کی ہراسانی بند ہونی چاہیے، اور جو بھی جبری گمشدگیوں، تشدد اور ماورائے عدالت قتل کا ذمہ دار ہے اسے جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ حکومت کو انکوائری کا ایک آزاد کمیشن تشکیل دینا چاہیے جو جبری گمشدگیوں اور تحویل میں ہونے والی اموات کے تمام الزامات کی تحقیقات کے لیے واقف ہو، جو آزاد ماہرین، متاثرین اور ان کے اہل خانہ کی مشاورت سے تشکیل دیا جائے۔ کمیشن کو بغیر کسی مداخلت کے اپنے نتائج پر باقاعدگی سے اور عوامی طور پر رپورٹ کرنا چاہیے، اور اسے قانونی چارہ جوئی کے لیے مقدمات کی سفارش کرنے کا پابند ہونا چاہیے۔ حکومت کو انصاف اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کے ماہرین کو دورہ کرنے، تحقیقات کرنے اور مناسب سفارشات دینے کے ساتھ ساتھ انکوائری کے آزاد کمیشن کے ڈھانچے اور مینڈیٹ کے بارے میں مشورہ دینے کی اجازت دینی چاہیے۔ آخر میں اسے آزاد کمیشن کے نتائج کی پیروی کرنی چاہیے اور انصاف کے حکام کو تمام درجوں کے قانون نافذ کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، بشمول اعلیٰ اختیار کے حامل افسران، جہاں اس بات کا ثبوت موجود ہو کہ وہ بدسلوکی کے ذمہ دار ہیں۔ اقوام متحدہ، امریکہ اور دیگر ممالک جن میں انسانی حقوق کی پابندیاں ہیں، بشمول برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپی یونین، یہ دیکھنے کے منتظر ہوں گے کہ حکومت کیسا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ غیر فعال ہونا حکومت کی جواب دہی کے عزم کی کمی کو مزید ظاہر کرے گا۔ جبری گمشدگیوں کے متاثرین کو انسانی حقوق کی دیگر خلاف ورزیوں جیسے کہ جنسی تشدد اور قتل کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جبری گمشدگیاں انسانی حقوق کے محافظوں، کارکنوں، صحافیوں، ان کے خاندانوں اور ان کے معاشروں کے لیے اہم خطرات پیش کرتی ہیں۔ ان آوازوں کو خاموش کر کے جابرانہ حکومتیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتی ہیں اور ان تحفظات کو کمزور کر دیتی ہیں جو دنیا بھر کے تمام لوگوں کو ملنے چاہیے۔